بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی انما یتذکر اولو الالباب۔ عزیز طلبہ کرام، سبق نمبر 94 آیت نمبر 19 سورہ رعد۔ افمن یعلم، پہلے سبق کے اندر حق اور باطل کی مثال پیش کی، صاف پانی کے ساتھ، سونے اور چاندی کے ساتھ، اور باطل کی مثال جو پیش کی وہ گندے پانی اور جہاگ سمندر کے پانی کی، یا وہ سونے کی میل اور کچیل کے ساتھ۔ افمن یعلم سے اب تقابل ذکر کیا جا رہا ہے کہ ایک شخص وہ ہے جو حق کو جانتا ہے اور حق پر عمل کرتا ہے اور حق کو قبول کرتا ہے، یہ شخص، اور دوسری طرف سے وہ شخص جو حق سے اندھا ہے، جاہل ہے، اللہ کے حق کو نہیں جانتا، اللہ کی توحید کو نہیں جانتا، نہ اس پر عمل ہے۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو نہیں۔ اور پھر اہل حق کی، نیک لوگوں کی 10 صفات کا ذکر ہے، اور ان کے لیے پھر بشارت کا ذکر ہے، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ اور اس کے بعد پھر اہل باطل کی قبائح اور ان کی برائیوں کا ذکر ہے، اور ان کے لیے تخفیف ہے آخر میں، اور ان پر زجر ہے۔ افمن یعلم، کیا وہ شخص جو یقین کرتا ہے، انما، بے شک وہ کتاب، انزلہ جو اتاری گئی، الیکا تیری طرف اے پیغمبر، من ربکا تیرے رب کی طرف سے، الحق وہ کتاب سچی ہے۔ جس کا یہ یقین ہو کہ جو کتاب پیغمبر پر نازل ہے وہ حق اور سچ کتاب ہے، گویا کہ وہ عالم بالقرآن ہے۔ آیا کمن ہوا اعمیٰ، اس شخص کی طرح یہ ہو سکتا ہے جو کہ اندھا ہے، جو قرآن سے جاہل ہے؟ اعمیٰ بمانا جو جاہل ہے قرآن سے اور اللہ کے حق سے، مانا یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ سوال ہے، کیا یہ عالم بالحق جو ہے یہ ہو سکتا ہے اس شخص کی طرح جو اعمیٰ من القرآن ہے، جاہل ہے قرآن سے؟ مانا نہیں۔ انما تذکروا، بے شک اس مذکورہ بیان سے نصیحت حاصل جو کرنے والے ہیں، اولو الالباب، وہ تو خالص عقل والے لوگ ہیں، جن کی عقل صاف ہو، شرک اور وہم اور غلط خیالات سے، غلط عقیدت سے پاک صاف ہو۔ صفاء العقل والے لوگ ایسے بیان سے نصیحت حاصل کرتے ہیں اور فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ الذین، ان کی صفات جو ذکر کی ہے وہ 10 صفات ہے۔ پہلی صفت، الذین یوفون بعہد اللہ، کہ وہ لوگ ہیں اہل حق اور مومنین نیک جو پورا کرتے ہیں بعہد اللہ، اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو۔ اللہ سے وعدہ یہ ہے کہ اللہ کی توحید، اللہ کی کتابوں پر ایمان، انبیاء پر ایمان، آخرت پر ایمان، تو اللہ کی وحدانیت جو ہے کہ اللہ کے احکام کے مطابق اپنے آپ کو زندگی گزاریں گے، اس وعدے کو پورا کرتے ہیں۔ اور ولا ينقضون المیثاق، اور نہیں توڑتے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو۔ ابن العربی نے کہا ہے کہ ومن اعظم المواثیق اللہ يسأل العبد سوا مولاه، کہ مواثیق مانا جو اللہ سے وعدے کیے ہوئے، ان میں مواثیق میں، وعدوں میں سب سے بڑا وعدہ یہ ہے کہ بندہ اپنے مولا کے سوا کسی اور سے نہ مانگے۔ جو کچھ مانگتا ہے، اپنی حاجتیں مانگتا ہے، تو صرف اپنے مولا سے مانگے۔ اللہ یسأل العبد سوا مولاه، اپنے مولا کے علاوہ کسی اور کے در پر نہ جائے، کسی اور کے سامنے نہ جھکے، وہاں سے تمنا نہ رکھے، اس وعدے کو پورا کرنے والے ہیں۔ اور صورت کے اندر یہی مسئلہ ہے کہ لہو دعوت الحق، کہ اپنی حاجتیں، اپنے حوائج، اپنی ضروریات اللہ سے مانگو، نہ غیر کے در پر جاؤ۔ والذین یصلون ما امر اللہ، یہ تیسری صفت ہے، وہ لوگ ہیں جو یصلون، ملاتے ہیں، ما اس کو، امر اللہ بھی ان یوصل، جس چیز کا اللہ نے ملانے کا حکم دیا ہے۔ ملانے کا حکم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء پر ایمان لانا، یہ ایصال کا حکم ہے۔ اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھنا، رشتہ داریوں کے اندر اہل حق سے میل رکھنا، قرآن کے ساتھ جوڑ رکھنا، نبی کے ساتھ جوڑ رکھنا، اللہ کے ساتھ اللہ کے حقوق کو ادا کرنا، اس کے ساتھ جوڑ رکھنا، یہ گویا کہ ایصال والے حکم ہے۔ رشتہ داری کے اندر صلہ رحمی کرنا، یہ تمام اس کے اندر داخل ہے۔ اس کی تفصیل سورہ بقرہ کے اندر گزر چکی ہے،
ان آیات کی۔ والذین وہ لوگ یصلون جو ملاتے ہیں ما اس چیز کو امر اللہ کہ اللہ نے حکم دیا بھی اس چیز کے بارے میں، کیا حکم دیا؟ ان یوصل ملانے کا، یہ ان یوصل بھی کی ہی ضمیر سے بدل ہے، معنی یہ کہ حکم دیا بھی اس چیز کے بارے میں، یعنی ان یوصل ملانے کا، اس کو ملاتے ہیں وہ اللہ رسول۔ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ اور وہ ڈرتے ہیں اپنے رب سے۔ خشیت کا معنی یہ ہے کہ جس سے ڈرتے ہیں اس کی تعظیم بھی کرتے ہیں، اس سے محبت بھی کرتے ہیں، اور اس کے بارے میں عقیدہ ہے کہ وہ نفع اور نقصان کا مالک ہے۔ اس طرح کا خوف جو ہے وہ خاص ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ۔ وَيَخَافُونَ اور ڈرتے ہیں سوء الحساب برے حساب سے۔ گوئے کہ پہلی صفت یوفون بعہد اللہ، دوسری لا ينقضون المیثاق، تیسری یصلون ما امر اللہ بھی، اور چوتھی صفت ویخشون ربہم، اور پانچویں صفت ویخافون سوء الحساب، اور چھٹی صفت ہے والذین صبر ابتغاء وجہ ربہم، وہ لوگ ہیں جو صبر کرتے ہیں، صبر عن المعصیت گناہ سے صبر کرتے ہیں، ابتغاء وجہ ربہم اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کی خاطر کہ ہم سے ہمارا رب راضی ہو جائے، یا صبر علی المصائب مصیبتوں کے اوپر دین میں جو مشکلات ہیں ان پر صبر کرتے ہیں تاکہ اپنے رب کی رضا حاصل کریں۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ اس کی تفصیل گزر چکی ہے کہ اوقات کے اوپر نماز پڑھتے ہیں، جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور اسی طرح نماز کے اندر خشوع اور خضوع اور ارکان اور سنن اور واجبات اور مستحبات کا خیال رکھتے ہیں، اور خود نہیں پڑھتے بلکہ ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی پڑھواتے ہیں اور ان کو نماز کو دوسروں کو ترغیب دیتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں اقامت صلاۃ کے اندر داخل ہے۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور جو پابندی کرتے ہیں نمازوں کی، وَأَنفَقُوا اور خرچ کرتے ہیں، مما اس میں سے، رزقناہم جو ہم نے ان کو دیا، سرًا چھپ کر، وعلانیتاً اور سامنے اعلانیہ طور پر۔ وَيَدْرَؤُونَ گوئے کہ صبرو چھٹی صفت ہے، اور اقاموا الصلاۃ یہ ساتویں ہے، اور انفقوا یہ آٹھویں صفت ہے۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ اور دور کرتے ہیں، مدافعت کرتے ہیں، بالحسنہ اچھائی کے ذریعے، السیئہ برائی کو۔ یہاں حسنہ سے مراد توحید ہے کہ بیان توحید کرتے ہیں اور حق بیان کرتے ہیں، اس کے ذریعے شرک اور کفر کو ختم کرتے ہیں۔ یا الحسنہ سے مراد الخصلۃ الحسنہ، اچھے صفت، اچھی خصلت، اچھی عادت جو اچھے اخلاق ہے، السیئہ جو برے اخلاق ہے، گویا کہ اچھے اخلاق کے ساتھ برے اخلاق کا مدافع اور مقابلہ کرتے ہیں۔ اولئک لہم عقبی الدار ان کے لیے ہے بہترین گھر، اصل میں ہے الدار العقبہ، الدار معنی گھر، العقبہ جو بہتر ہے، اچھا انجام ہے، عقبہ معنی عقبۃ الحسنہ، عقبۃ الحسنہ مراد ہے ایسا انجام جو کہ اچھا ہو۔ تو اولئک لہم عقبی الدار ان کے لیے اچھا گھر ہے، بہترین گھر ہے جو کہ جنت ہے۔ یہ عقبی الدار سے بدل ہے جنات و عدن، یعنی وہ کیا ہے عقبی الدار؟ وہ جنات و عدن ہمیشہ کی جنت ہے۔ یدخلونہا یہ اس جنت میں داخل ہوں گے، اور صرف یہ لوگ نہیں ہیں جن کے اندر یہ صفات عشرہ پائی جاتی ہے، بلکہ ومن صلح من آبائہم وہ لوگ صلحہ جو کہ تابدار ہے، من آبائہم ان کے آبا و اجداد میں سے، و ازواجہم ان کی بیویاں، و ذریاتہم ان کی اولاد۔ صلحہ کا معنی اتباع جنہوں نے پیروی کی، اور وہ لوگ جو اس صلحہ معنی اتباع جو پیروی کرتے ہیں، لیکن وہ کون ہے؟ یہ من بیانیہ ہے، من آبائہم ان کے آبا و اجداد میں سے، ان کی بیویاں، ان کی ذریات، اولاد۔ صرف یہ اکیلا جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ صلحہ بانا وافقہ جو اس کے ساتھ موافق ہے عقیدہ میں، اگرچہ عمل میں کچھ درجہ کم ہے لیکن عقیدے میں اس کے ساتھ موافقت رکھتے ہیں، ان کے آبا و اجداد اور ان کے اولاد اور بیویاں۔ والملائکۃ یدخلون علیہم اور فرشتے ان کے اوپر داخل ہوں گے، من کل باب ہر دروازے سے، اور یقولون یہاں مقدر ہے، یہ حال بنتا ہے، فرشتے داخل ہوں گے لیکن اس حال میں کہ یقولون وہ فرشتے کہیں گے سلام علیکم تم پر سلام اور رحمتیں اور برکتیں ہیں، بما صبرتم اس وجہ سے کہ تم نے صبر کیا تھا مصائب کے اوپر دنیا میں دین کی خاطر، فنعم عقبی الدار تو بہت ہی اچھا ہے آخرت کا گھر، یہ آخری انجام جو تمہیں جنت دی جائے گی۔ تو یہ 10 صفات ہے، الذین یوفون 1، ولا ينقضون المیثاق 2، والذین یصلون ما امر اللہ 3، ویخشون ربہم 4، اور یخافون 5، اور الذین صبروا 6، اور اقاموا الصلاۃ 7، انفقوا 8، اور یدرؤون بالحسنہ یہ 9 ہے، اور آخری صفت ہے اولئک لہم عقبی الدار
والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ، وہ لوگ ینقضون جو توڑتے ہیں، یعنی مشرکین کے قبائح کا بیان ہے، عہد اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو، من بعد میثاقہ ان کو پکا کرنے کے بعد، یعنی اللہ کو وعدہ پکا کیا، اللہ سے عہد کیا اور پھر اس کو توڑ دیا، مانا کفر کیا اور شرک کیا اور اللہ کے احکام پر نہ چلا۔ وَيَقْطَعُونَ اور کاٹتے ہیں ما امر اللہ بھی ان یوصل، اس چیز کو کہ اللہ نے حکم دیا اس کے ملانے کے بارے میں، کہ اللہ کے ساتھ جوڑ رکھیں، اللہ کے نبی کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، اسلام کے ساتھ جوڑ رکھیں، رشتہ داریوں کی صلہ رحمی بھی اس میں داخل ہے۔ اور صرف یہ کاٹتے نہیں ہیں بلکہ ینقضون توڑتے نہیں ہیں، بلکہ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ اور زمین میں فساد کرتے ہیں، تخریب کاری ہے، ظلم ہے، شرک ہے، کفر ہے، قسم قسم کے گناہوں میں، مظالم میں مبتلا ہے۔ اولئک لہم اللعنۃ، ان کے لیے لعنت ہے، ولہم سوء الدار، ان کے لیے برا گھر ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ایسے برے لوگ ہیں تو پھر اللہ ان کو روزی کیوں دیتا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ یہ تو اللہ کی تقدیر ہے اور اللہ کا نظام تکوینی ہے، اس میں نیک اور بد ہونا شرط نہیں ہے کہ روزی اللہ نیکوں کو دیتا ہے تو بدوں کو، کافروں کو نہیں دیتا۔ یہ اموری تکوینیہ جو نظام کارسازی کا جو نظام ہے، یہ بطور امتحان ہے، اللہ تعالیٰ کسی کی روزی زیادہ کرتا ہے، کسی کی کم کرتا ہے۔ اللہ یبسط الرزق، اللہ فراخ کرتا ہے روزی کو، لمن یشاء، جس کے لیے چاہے، اس میں ایمان اور کفر ہونا شرط نہیں ہے۔ ویقدر، اور اللہ تنگ کرتا ہے جس کی چاہتا ہے۔ وفرحوا بالحیات الدنیا، یہ لوگ دنیا کی زندگی میں خوش ہیں، دنیاوی زندگی کے اوپر بڑے تکبر میں ہے، سرور میں ہے، اسی کو پسند کرتے ہیں۔ حالانکہ ومل حیات الدنیا فی الآخرہ، نہیں ہے دنیاوی زندگی آخرت کے مقابلے میں، الا متاع، مگر معمولی اور حقیر سی چیز ہے، معنی یہ ہے کہ وہ کم ہے، متاع قلیل چیز ہے۔